السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، رواه الامام بخاری ومسلم فی صحیحہما۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے حج کورس کرانے کی ہمیں توفیق دی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اس کورس میں، جس میں آپ لوگوں کو حج کا طریقہ انشاءاللہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جسے اللہ رب العالمین حج کی توفیق دے، اس شخص کو حج میں جلدی کرنا چاہیے۔ حج میں تاخیر کرنا، لیٹ کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی جنہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے مکمل استطاعت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ حج میں بڑی تاخیر کرتے ہیں، گھر بنانے کا انتظار کرتے ہیں، بیٹیوں کی شادی کا انتظار کرتے ہیں، اپنی شادی کا انتظار کرتے ہیں، اور نہ جانے کن کن چیزوں کا انسان انتظار کرتا ہے، اور اس کی عمر کا اکثر حصہ بیت جاتا ہے۔ یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ جسے اللہ توفیق دے اسے فوراً حج کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ فوراً حج کر لے۔ بعد میں کیا اس کے سامنے پیش آ جائے اس کو نہیں معلوم، موت آ سکتی ہے، پیسہ ختم ہو سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، اور کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اس لیے حج فرض ہو جانے کے بعد، استطاعت کے بعد انسان کو فوری طور پر حج کرنا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز فوراً پڑھنا ہے۔ ماں باپ نے اگر حج نہیں کیا ہے، آپ سعودی عرب میں آ گئے ہیں، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا، آپ کو حج کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ کے ماں باپ حج کریں، پھر آپ حج کریں۔ اگر ماں باپ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو کیا ہم داڑھی نہیں رکھیں گے؟ یا ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ بالکل پڑھیں گے۔ آپ سعودی عرب آ گئے ہیں یا آپ کہیں بھی ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ نے ماں باپ کو بھی حج کرا دیجیے الحمدللہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ کے ماں باپ حج کریں اس کے بعد آپ حج کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، لہذا عبادت میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے۔ تاخیر کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے اخلاص، کہ انسان اپنے اس عمل کے اندر مخلص ہو، خالص اللہ رب العالمین کے لیے وہ عمل کر رہا ہو۔ ریا اور نمود، شہرت مقصد نہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، مولوی کہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ علم حاصل کر رہے ہیں اور وہ عبادت کر رہے ہیں۔ سب سے بنیادی شرط ہے مخلص ہونا۔ اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے جسے آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا، ایک عالم قاری کا، اور ایک مجاہد کا، اور ایک مالدار انسان کا۔ تینوں کے پاس اللہ رب العالمین کی نعمتیں تھیں۔ ایک کے پاس علم کی نعمت تھی، اس نے علم کے مطابق عمل بھی کیا، لوگوں کو دعوت بھی دی، لوگوں کو علم بھی سکھایا۔ اور ایک آدمی سے اللہ نے مال سے نوازا تھا، اس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جو مجاہد تھا اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لیکن قیامت کے دن تینوں اللہ کے روبرو پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ ہم نے تجھے علم کی نعمت دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ ہم نے مدرسے بنائے، ہم نے دعوت تبلیغ کیا، علم پھیلایا، لوگوں کو قرآن سکھایا، حدیث سکھایا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا والوں کے لیے کیا تھا۔
دنیا میں تجھے اس کا بدلہ مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اسے ناک اور پیشانی کی بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ عالم ہے، دنیا میں عمل کیا، اس نے دعوت تبلیغ کا کام کیا، مجاہد آدمی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اسے، تم کو ہم نے طاقت دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا ہم نے تیری راہ میں جہاد کیا، کافروں سے مقابلہ کیا، تیرے اسلام اور کلمے کی بلندی کے لیے ہم نے کام کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتوں میں کیا ہے، ہمارے دل میں کیا، اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ ہم زبان سے کتنا بھی چلا بڑے مخلص ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا زبان سے کہنے کا، جب تک کہ ہمارے دل کے اندر تقویٰ نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو۔ تو اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا والے تجھے مجاہد کہیں، سپہ سالار کہیں، دنیا میں تجھے کہا گیا، پھر اسے بھی ناک اور پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تیسرا وہ بندہ جسے اللہ نے مال دیا، اس نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا، غریبوں کی مدد کی، مدارس کی تعمیر کی، یتیموں پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا کہ ہم نے تجھے مال دیا، تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ ہم نے کام کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا والوں کے لیے کیا تھا، تو اسے بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تینوں نے عمل کیا، لیکن کس چیز کی کمی تھی؟ اخلاص کی کمی تھی، اپنے عمل میں مخلص نہیں تھے، ریاکاری تھی، دکھاوا تھا۔ لہذا ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کے لیے کریں۔ حج عبادت ہے، یہ سیر و سیاحت نہیں ہے، یہ پکنک ٹور نہیں ہے، یہ کہ ہم پکنک منانے جا رہے ہیں، سیاحت کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ لہذا ہمارے دلوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ حج کر لینے کے بعد اگر کوئی مجھے حاجی نہیں کہے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، پیپر لکھا گیا یا کارڈ بنا ہمارے نام کے سامنے حاجی نہیں لکھا گیا، ہم ناراض ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے لیے عمل کیا جائے گا، تبھی اس عمل کا ثواب ملے گا، ورنہ انسان کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ ان تینوں نے بڑی محنت کی دنیا کے اندر، لیکن اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب انسان مخلص ہوگا۔ پہلی یہ شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو، جیسے میں نے حج کیا ویسے تم نے حج کرنا، حج کرنے کا طریقہ سیکھو۔ آپ فرماتے صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے تم نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا جس نے میری طریقے سے وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ رب العالمین اس کو یہ اجر اور یہ ثواب دیتا ہے۔ تو ہمارا عمل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ نئی نئی چیزیں ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، وہ مردود ہوگا، اسے رد کر دیا جائے گا۔ تو ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری بنیادی شرط یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ اگر طریقہ کوئی اور ہے، طریقے میں آپ نے آگے پیچھے کر دیا ہے مان لیجئے، جبکہ اس میں آگے پیچھا کرنا جائز نہیں ہے، تو آپ کا وہ حج قبول نہیں ہوگا۔ 9 تاریخ کو عرفہ جانا ہے، آپ اگر 10 تاریخ کو جائیں گے، 8 تاریخ کو جائیں گے، آپ کا عرفہ جانا قبول نہیں ہوگا۔ مزدلفہ کی رات آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو رات میں آنا، وہاں رات گزارنا۔ اگر 2 دن پہلے 1 دن بعد جا کر کے رات گزاریں گے نہیں مانا جائے گا، آپ کو اسی رات گزارنا ہے۔ 3 دن جمرات کی رمی کرنا ہے، اگر آپ پہلے کر دیں بعد میں کر دیں نہیں مانا جائے گا۔ تو جو طریقہ ہمارے نبی ثابت ہے اسی طریقے کے مطابق حج کرنا ہے۔ کوئی نیا طریقہ ایجاد کریں گے تو اس طریقے پر کیا ہوا عمل یا عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ یہ ہمارا جو کورس ہے
یہ جیسا کہ شیخ نے اعلان کیا کہ عشاء تک چلے گا، مغرب تک ہماری 2 نشست ہوگی، 1 گھنٹے بعد 10 منٹ کے لیے وقفہ ہوگا، اس کے بعد پھر 1 نشست اور چلے گی مغرب تک سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے نوٹ کر لیجئے، آپ پوچھیں گے انشاءاللہ اس کا جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں جو ہم نے لکھ کر کے رکھے ہیں، کیونکہ ہر سال یہ کورس میں کراتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کی طرف سوالات آتے ہیں، تو کامن سوالات کچھ ہیں جو ہر سال کیے جاتے ہیں، تو کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں، ان سوالات کا ہم جواب دے دیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ کورس انشاءاللہ کیا جائے گا، اور پھر کل سے 4 دنوں کے لیے دعویٰ سینٹر ہی میں اوپر روم نمبر 14 میں صرف مردوں کے لیے کلاس ہوگی۔ آج اختصار کے ساتھ ہمیں کورس کریں گے، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے ڈیٹیل میں، لیکن کل سے جو کورس شروع ہوگا اس میں قدر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگوں کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ حج بہت اہم ترین عبادت ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر جو خانہ کعبہ کی زیارت کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین نے حج فرض کر دیا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے۔ دنیا میں آپ کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ کمپنی آپ کی محتاج ہے، اگر آپ کام نہیں کریں گے کمپنی کو فائدہ نہیں ہوگا، کمپنی بیٹھ جائے گی۔ ہم اور کمپنی ہماری محتاج، ہم کمپنی کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتی ہیں۔ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہم عبادت کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انتقام اور عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے پائیں گے، اور جو عبادت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ جس کے پاس استطاعت ہو اس پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا، گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ نمبر 2، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، سال میں رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، جس کے پاس استطاعت ہو اس کو حج کرنا زندگی میں 1 بار۔ تو اس حدیث سے معلوم ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ حج اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، مختصر خطبہ اس کے بعد، کہ ہمارے نبی نے فرمایا جس نے اس بیت اللہ کا حج کیا، من حج ھذا البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اس نے شہوانی باتیں نہیں کی، فسق و فجور کی باتیں نہیں کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو اس طریقے سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے اس دن کی طریقے سے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ حج کے دوران فسق و فجور سے، شہوانی باتوں سے، غلط باتوں سے، لایعنی باتوں سے، ان تمام چیزوں سے وہ دور رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اس دن کی طریقے سے جس دن وہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے، اور بچہ اسلام پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے حج کی۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں العمرہ العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے تک یہ دونوں گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حج مبرور وہ حج جسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جو انسان حلال کمائی سے کرتا ہے، انسان اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، ریاکاری اور شہرت نہیں ہوتی، اور اس حج کے اندر زیادہ نیکی کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور تمام اعمال کو اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیتا ہے۔
ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سارے لوگ جو حج پر جا رہے ہیں ان کے حج کو حج مبرور بنائے، حج مقبول بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرما دے۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا کون؟ پھر آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا حج ہے، تو آپ نے کہا حج مقبول۔ بخاری کی حدیث ہے یہ، حج مقبول، یعنی جس حج کو اللہ قبول فرما لے اس حج کی فضیلت یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بیان کیا۔ ایسے ایک حدیث اور آتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کرو اور عمرہ کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اسی طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہا، سونا اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا بھٹی، وہ جو لوہے کے اندر میل کچیل ہے، سونے اور چاندی کے اندر اس کو دور کر دیتی ہے، تپا دیتی ہے اس کو۔ اسی طریقے سے جو انسان حج کرتا ہے، ایک تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے فقر کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ یعنی عمرہ کرنا اور حج کرنا یہ فقر و فاقہ کے دوری کا سبب ہے یہ، کیونکہ آپ نے اللہ کے مال کو اللہ کے بعد میں خرچ کیا تو اللہ رب العالمین انسان کو اور مال دیتا ہے۔ حج کرنے سے انسان فقیر نہیں ہو جاتا ہے، مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ شرط یہ کہ انسان اخلاص کے ساتھ حج کرے، نبی کی سنت کے مطابق حج کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ یہ فقر و فاقہ کو مٹا دینے والی چیزیں ہیں، گناہوں کو مٹا دینے والی چیزیں ہیں۔ اس طریقے سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد کو سب سے بہترین عمل سمجھتے ہیں، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم عورتوں کے لیے سب سے بہترین جہاد حج مبرور ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو عورتوں کا حج ہے یہ، حج جو جہاد ہے یہ، مرد کے لیے بھی جہاد ہے یہ۔ کتنی تکلیف اور کتنی پریشانی انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، اتنی ساری ترقی اور سہولیات کے باوجود بھی انسان کو تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ تو حج کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا ہے، عورتوں کے لیے خاص طور سے یہ جہاد ہے جی، کیونکہ ان کے لیے وہ جہاد تو نہیں ہے جو میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے، اس لیے عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں وہ جو حج کرتی ہیں اللہ کے لیے، اس حج کو جہاد کہا گیا۔ اور میں نے کہا کہ یہ مردوں کے لیے بھی جہاد ہے، خاص طور سے آج کے دور میں جی۔ اب تو خیر آسانی زیادہ ہوگی، لیکن پھر بھی، اور امسال شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پورے اسلامی تاریخ میں اس سے بڑا حج کبھی نہیں ہوا ہے، اتنی زیادہ تعداد میں۔ امسال 30 لاکھ حاجی صرف سعودی عرب سے باہر سے آ رہے ہیں، اور یہاں کا ملا کر کے تقریباً 37 یا 40 لاکھ تک حاجی ہوں گے۔ اتنی تعداد میں کبھی بھی پورے تاریخ اسلام میں لوگوں نے حج نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے اتنے لوگ رہیں گے تو ہر جگہ پریشانی رہے گی یا بھیڑ ہوگی، ہر جگہ جو ہے تکلیف ہو سکتی ہے، تو ظاہر بات یہ بھی جہاد ہے، اللہ کے لیے جہاد ہے، یہ اللہ کے ایک اہم ترین رکن کی عبادت کی ادائیگی کے لیے جہاد ہے۔ تو یہ جہاد کی فضیلتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ حج کی شرائط ہے، ہر آدمی پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا ایک بات بہت مشہور ہے کہ اگر کسی نے ذوالقعدہ کے مہینے میں یا حج کے مہینوں میں سے کسی مہینے میں اس نے عمرہ کر لیا، اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرے کیے، لیکن آپ نے حج نہیں کیا، زندگی میں ایک بار حج کیا آپ نے اور 4 عمرے کیے، لہذا حج کے مہینے عمرہ کر لینے سے حج فرض نہیں ہو جاتا۔ حج کی بہت ساری شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب انسان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہی کہ انسان مسلمان ہو، دوسری شرط یہ کہ انسان عقل مند ہو، جو پاگل ہے، مجنون ہے، ان پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، انسان مرد ہو یا عورت بالغ ہونا چاہیے۔ بچوں پر حج فرض نہیں ہے، البتہ بچے اگر حج کرتے ہیں تو بچوں کو بھی ثواب ملے گا، ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، یا انہیں جو حج کرائیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد جب ان کے پاس استطاعت ہوگی تو ان کو حج کرنا پڑے گا۔ یہ حج نفلی حج مانا جائے گا، کیونکہ ابھی بلوغت نہیں ہے ان کی، ویسے ان کا حج ہو جائے گا، ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ استطاعت، اور استطاعت کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ شامل ہے کہ مالی استطاعت، انسان کے پاس مال ہو، راستے کا پورا خرچ
جتنا پیسہ لگ رہا ہے، آدمی جس ملک سے آتا ہے جتنا پیسہ لگ رہا ہے وہ سارا پیسہ اس آدمی کے پاس ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، بدنی استطاعت، یعنی انسان جسمانی طور پر حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، بدنی استطاعت ہو انسان کے پاس۔ ایسا نہ ہو کہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، جہاز پر نہیں بیٹھ سکتا، اتنا بیمار رہتا ہے، یا اتنا زیادہ عمر رسیدہ ہو، عمر زیادہ ہو گئی ہے کہ نہیں بیٹھ سکتا سواری پر، تو ایسی صورت میں بدنی استطاعت یہ بھی شرط ہے۔ تیسری چیز یہ ہے راستے کا پرامن ہونا، راستہ پرامن ہو۔ اگر راستے میں خطرہ ہے انسان کی زندگی کا تو حج فرض نہیں ہوتا ہے، حج فرض نہیں ہوتا۔ اب دیکھا کورونا میں باقاعدہ چند لوگوں کی طرف سے چند لوگوں کو حج کرایا گیا تھا، لیکن جب جس سال کرونا تھا زیادہ، اور یعنی جو اس کا وہ دور تھا عروج کا، تو اس میں دیکھیے 10,000 لوگوں کی طرف سے صرف جو ہے حج ہوا تھا، اور باقی لوگ نہیں آئے تھے باہر کے ملکوں سے۔ تو راستے کا پرامن ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کی جان کا خطرہ ہے اور حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ بھئی انسانی جان کی حفاظت کے پیش نظر حج نہیں کیا جائے گا، تو اس سال حج کرنا فرض نہیں ہوگا ہر بندے کے اوپر۔ یہ بھی ضروری انسان کے لیے۔ ایسے حکومت وقت کی طرف سے کسی کی رکاوٹ کا نہ ہونا، اگر کوئی رکاوٹ ہے کسی قسم کی تو اس آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر 5 سال کی قید ہوتی ہے، 5 سال کے اندر آدمی ایک بار حج کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتا۔ یہ جو رکاوٹ بنائی گئی ہے، جو شرط لگائی گئی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے، حاجیوں کے فائدے کے لیے۔ اگر دروازہ کھول دیا جائے تو کتنی تعداد ہو جائے گی حاجیوں کو، ان کا کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ بھئی کم سے کم 5 سال ایک آدمی کے اوپر گزرے، حج کرنے کے بعد 6 سال میں جا کر کے وہ دوبارہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا اہلیت رکھے گا۔ وہ ہر سال اگر کھول دیا جائے کہ جو بھی آدمی چاہے حج کرے، تو اتنا زیادہ رش ہو جائے گا کہ ان کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر بعد میں ہمارا آپ کہیں گے کیسی حکومت ہے، انتظام نہیں کر پا رہی ہے اور سب پریشانی ہر جگہ ہو رہی ہے، ہم ہی اور آپ اعتراض کریں گے۔ اس لیے یہ جو شرط لگائی جاتی ہے اس پر انسان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے آپ دیکھیے ابھی حج کے لیے آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جو احرام کے حالت میں ہوتا ہے وہی اندر جانے دیا جاتا ہے اس کو طواف کی جگہ پر۔ بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کو طواف کرنے سے روک رہے ہیں، ہم کو جو ہے اس سے روک رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ سے زیادہ حق ہے ان لوگوں کا جو عمرہ کرنے کے لیے آئیں، آپ عمرہ کر چکے ہیں۔ نفلی طواف زیادہ ضروری ہے جی، یا جو عمرے کا طواف ہے یا حج کا طواف وہ زیادہ ضروری ہے، پہلے ان کو کرنے دیجیے۔ آپ نے ایک بار کر لیا، دوسروں کو موقع دیجیے۔ اگر سب لوگ یہی سوچ لیں گے تو حج کیسے ہوگا، طواف کیسے ہوگا؟ ہمیں نیکی کرنے کے لیے دوسروں کو آگے کا موقع دینا چاہیے۔ ہمارے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو چومنے کے لیے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ تو میں نہ کہنا کہ میرے پاس طاقت ہے سب کو میں پیچھے ڈھکیلتے ہوئے اور سب کو چیرتے ہوئے سب سے آگے جا کر کے، کیونکہ بڑے بہادر تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاقتور تھے، سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے میں آگے جا کر کے خانہ حجر اسود کو بوسہ لے لوں گا۔ آپ ان کو اسے منع کیا۔ دوسروں کو آپ دیں گے موقع طواف کرنے کا، صحیح کرنے کا، آپ کا بھی اس پر اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ بار بار جائیں۔ کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دوبارہ احرام کا کپڑا پہن لیتے ہیں تاکہ ہم کو دوبارہ طواف کرنے کے لیے موقع مل جائے۔ یہ دوسروں کے لیے پریشانی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ شریعت اس طرح کا حکم نہیں ہمیں دیتی، شریعت سب کا خیال رکھتی ہے، ہر بندے کا، ہر مسلمان کا، ہر شخص کا خیال رکھتی ہے، تو ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے، ہمارے گھر، آپ کے گھر دعوت ہوتی ہے، آپ نے 10 آدمی کو بلایا، اگر 50 آدمی آ جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ انتظام کر پائیں گے؟ فوراً شادی آپ کے یہاں ہے، آپ نے 100 آدمی کھانا بنوایا، 1000 آدمی آ گئے، آپ کو برا لگے گا کہ بھئی ہم کیا کریں؟ تو حکومت یہ جو کرتی ہے آپ کے اور ہمارے بھلائی کے لیے کرتی ہے، تاکہ حج جیسی عبادت اچھے انداز میں ہو جائے اور بدنامی کا ذریعہ نہ بنے دشمن اسلام کی نظر میں، کہ دیکھو حج کرنے جاتے ہیں سب کی جانیں چلی جاتی ہیں، سب مر جاتے ہیں، لڑ بھڑ کر کے مر جاتے ہیں، بھوکے مر جاتے ہیں، کسی کو پانی نہیں ملتا، کسی کو حمام کے قضاء حاجت کے لیے حمام نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا۔ اس لیے ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ یہ بھی شرائط میں سے ہے کہ حکومت وقت کی طرف سے کسی طرح کا کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ شرطیں کامن ہیں۔ عورتوں کے لیے 2 اور شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا۔ عورت بغیر محرم کے اگر حج کرتی ہے تو اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن وہ گنہگار ہوگی، کیونکہ اس نے بغیر محرم کے سفر کیا، بغیر محرم کے حج اس نے کیا ہے۔ یہ محرم کا جو شرط ہے یہ سفر کی ادائیگی کی، سفر کے لیے ہے، لہذا حج ایک سفر ہے، لہذا اس میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ یہ شریعت کی نظر میں، شریعت کی طرف سے۔
لیکن اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج کرتی ہے تو اس عورت کا حج ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کا گناہ اس کو ہوگا الگ سے، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی، نماز پڑھتا نماز اس کی ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق۔ تو ایسے اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج کرتی ہے تو اس کا حج ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ گنہگار ہوگی کیونکہ بغیر محرم کے اس نے حج کیا ہے۔ اور محرم وہ آدمی ہوتا ہے، شوہر، اور وہ آدمی جس سے اس کی شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ اگر وقتی طور پر حرام ہے تو وہ محرم نہیں ہوتا، اس لیے بہنوئی جو ہے محرم نہیں ہوتا ہے جی، کیونکہ بہنوئی وہ اس کا ہمیشہ کے لیے محرم نہیں ہوتا عورت کا۔ کب تک محرم ہے؟ جب تک اس کی بہن اس کی زوجیت میں ہے۔ جس دن بہن کو اس نے طلاق دے دیا یا بہن نے خلا لے لیا، بہن کی وفات ہو گئی، اس لڑکی کی شادی اس کے ساتھ جائز ہوگی۔ تو محرم اس کو کہا جاتا ہے جس آدمی کے ساتھ اس عورت کا رشتہ اور شادی کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اس کو محرم کہا جاتا ہے، وہ محرم ہوتا ہے جی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عورت کا شوہر کی وفات کے بعد حالت عدت میں نہ ہونا۔ اگر وہ عدت کی حالت میں ہے تو وہ حج نہیں کرے گی، عدت گزارے گی۔ وہ شوہر کی وفات ہو گئی، درمیان میں حج آ گیا، ابھی 4 مہینہ 10 دن پورا نہیں ہوا تو وہ عدت توڑ کر کے حج کے لیے باہر نہیں جائے گی، کیونکہ عدت عورت کہاں گزارتی؟ گھر کے اندر گزارتی ہے۔ اس کے لیے اس کو سفر کرنا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا، اس لیے وہ گھر میں رہے گی، اگلے سال حج کرے گی اگر اللہ کی طرف توفیق ہوگی، اس کے پاس مان رہے گا۔ تو یہ 2 شرطیں عورتوں کے لیے ہیں، ایک تو محرم کا ہونا اور دوسرے شوہر کی وفات کے بعد عورت کا عدت کی حالت میں نہ ہونا۔ حج میں نیابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج بدل کرنا۔ حج بدل کرنا جائز ہے، اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے اس آدمی کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس نے اپنا حج کر لیا ہے، تبھی وہ دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ اگر اس نے حج نہیں کیا اپنا کبھی بھی تو کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل نہیں کر سکتا۔ تو میت کی طرف سے انسان حج بدل کر سکتا ہے، چاہے وہ میت اپنا قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا ہو، آپ اسے جانتے ہو نہ جانتے ہوں، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سعودی عرب کے اندر ہیں، ہندوستان یا پاکستان کا کوئی آدمی کہتا ہے آپ سے کہ میری طرف سے حج بدل کر دیجئے میرے والد صاحب کی طرف سے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سعودی عرب کے اندر ہیں، آپ انڈیا پاکستان میں کسی آدمی سے کہتے ہیں میں پورا خرچ دیتا ہوں میرے والد صاحب کی طرف سے حج بدل کر دیجئے، کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس آدمی نے پہلے اپنا حج کر لیا ہو۔ رشتہ داری ضروری ہے کہ آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی بھی مسلمان بھائی ہے اس نے پہلے حج کر لیا، دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ اگر انسان زندہ ہے تو زندہ انسان کی طرف سے حج بدل نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ اس آدمی کے پاس مالی استطاعت ہے لیکن بدنی استطاعت نہیں ہے، یعنی اس کے پاس مال تو ہے لیکن جسمانی استطاعت نہیں ہے، وہ بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے یا وہ بستر پر رہتا، بیمار رہتا، سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، تو ایسے آدمی کی طرف سے اگرچہ وہ زندہ ہے آپ حج بدل کر سکتے ہیں، لیکن حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے پہلا اپنا حج کر لیا ہو۔ حج اور عمرہ کے لیے چند جگہیں شریعت کی طرف سے خاص کی گئی ہیں جہاں پر انسان جا کر کے احرام باندھتا ہے، انہی کو مواقیت کہا جاتا ہے۔ مواقیت یہ میقات کی جمع ہے اور یہ 5 میقات ہوتے ہیں۔ ایک میقات تو ہے جو سب سے بڑا ہے ذوالحلیفہ کا، مدینہ کا جو میقات ہے، جو کہ سب سے دوری پر ہے اس لیے اس کو بڑا کہا جاتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ وہ حجم کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ تو مدینہ چونکہ مکہ سے کافی دوری پر ہے اس لیے یہ سب سے بڑا میقات کہلاتا ہے۔ جو بھی مدینہ سے گزرے اور اس کا حج عمرہ کرنے کا ارادہ ہو وہ وہاں سے جا کر کے احرام باندھتا ہے ذوالحلیفہ سے۔ آپ یہاں جبیل میں رہتے ہیں، آپ اگر مدینہ کے راستے سے جائیں گے تو بھی آپ کا میقات وہی پڑے گا، اگر ریاض کے راستے سے جائیں گے تو طائف ہمارا میقات پڑے گا۔ تو آدمی جس راستے سے جائے گا اس راستے میں جو میقات آئے گا وہی اس کا میقات ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، یہ اہل شام، مصر ہے، لیبیا ہے، مغرب ہے، جزائر ہے، اس راستوں سے آنے والوں کے لیے الجحفہ یہ میقات ہے۔ نمبر 3، جو ریاض، دمام، بحرین، کویت، الخفجی اس راستے سے جو جانے والے ہیں ان کے لیے طائف میں قبر المنازل، اس کا نیا نام سیل کبیر ہے۔ چوتھا، یمن اور اس راستے سے آنے والے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، وہاں سے جو لوگ آتے ہیں ان کا جو میقات ہے یہ لبنم ہے،
یہاں میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ لوگوں کا. ہمارے یہاں سے جو بہت سارے لوگ حاجی آتے ہیں وہ لوگ آ کر کے جدہ میں احرام باندھتے ہیں. میرے بھائی جدہ میقات نہیں ہے، جدہ میقات کے اندر ہے. یہ لملم جدہ سے پہلے پڑتا ہے، یہ لملم جدہ سے پہلے پڑتا ہے، جدہ میقات کے اندر ہے. لہذا کوئی جدہ میں اگر کے احرام باندھے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا. اس کا یا تو طائف جائے، یا تو وہ طائف جائے. اگر نہیں جاتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، کیونکہ جدہ یہ میقات نہیں ہے، جدہ میقات کے اندر ہے. جیسے آپ مدینہ سے جاتے ہیں، مدینہ سے لے کر کے مکہ کے درمیان بہت آبادیاں ہیں، تو آپ مدینہ میں احرام نہ باندھیں. مدینہ سے جا کر کے 100 کلومیٹر جا کر کے اندر آپ احرام باندھیں، آپ کو مدینہ واپس آنا پڑے گا، کیونکہ میقات کے اندر آپ آ گئے. لہذا یہ جدہ جو ہے میقات کے اندر ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہمارے ملکوں سے آتے ہیں ان کو چاہیے کہ احرام کا کپڑا پہن کر کے غسل پہلے کر لیں، احرام کا کپڑا پہن کر کے جہاز میں بیٹھیں، اور جب جہاز کا عملہ اعلان کرے کہ لملم آ گیا ہے وہاں پر لبیک اللہم عمرۃ کہہ لیں. یا جو بھی فلائٹ سے جاتا ہے ان سب کے لیے حکم ہے، کیونکہ فلائٹ تو وہاں رکے گی نہیں، لہٰذا پہلے احرام کا کپڑا پہن کر کے آپ جہاز میں بیٹھیں. پانچواں جو عراق والوں کے لیے ہے وہ ذات عرق ہے. عراق والوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک میقات متعین کیا جس کا نام ہے عرق، ذات عرق. یہ عراق والوں کے لیے ہے. اور اس کے تعلق سے جی میقات پر پہنچنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میقات پر پہنچنے کے بعد مرد اور عورت دو بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے غسل کرنا مستحب ہوتا ہے، مسنون ہوتا ہے. غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہوتا، ان کے لیے مسنون اور مستحب یہ ہے کہ میقات پر پہنچنے کے بعد غسل کریں. غسل کر لینے کے بعد مردوں کا جسم پر خوشبو لگانا مستحب ہوتا ہے، اور اگر احرام باندھنے کے بعد بھی خوشبو باقی رہتی ہے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مرد حضرات سلے ہوئے سارے کپڑے اتار دیتے ہیں اور 2 سفید چادر پہنتے ہیں. جہاں تک عورتوں کی بات ہے تو عورتوں کے لیے ان کا کوئی احرام کا لباس نہیں ہوتا ہے. ان کا جو روزمرہ کا لباس ہے، سلا ہوا کپڑا جو پہنتی ہے روزمرہ لباس، وہی ان کا احرام کا لباس ہوتا ہے. ان کے لیے الگ سے کوئی احرام کا لباس نہیں ہوتا عورتوں کے لیے. بس یہ ضروری ہے کہ وہ جو کپڑا ہو ڈھیلا ڈھالا ہو اور باریک ایک نہ ہو، اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے حصے نظر آئیں، یعنی پردہ اس کے اندر ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے عورتوں کا جو احرام کا کپڑا ہوتا ہے وہ سلا ہوا ان کا کپڑا ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی الگ سے مستقل احرام کا کپڑا نہیں ہوتا ہے. احرام باندھتے وقت 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ جب احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھ کر کے جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں احرام کی نیت سے. احرام کی نیت سے کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ احرام کے نام پر کوئی 2 رکعت نماز پڑھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیا اور آپ نے 1 حج کیا، لیکن کبھی بھی آپ نے احرام باندھ کر کے یا احرام کے نام پر آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی. لہذا احرام کی نیت سے کوئی نماز نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو ذوالحلیفہ میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. اسی 2 رکعت نماز کو لوگوں نے احرام کی نماز سمجھ لیا، حالانکہ وہ 2 رکعت نماز عصر کی نماز تھی. آپ نے مدینے کے اندر ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر نماز پڑھ کر کے آپ میقات کی طرف روانہ ہوئے، میقات کی طرف، اور میقات پہنچتے پہنچتے عصر کا وقت ہو گیا تو آپ نے احرام باندھا اور 2 رکعت عصر کی نماز پڑھی. کیونکہ آپ مسافر ہو گئے، مسافر 4 رکعت والی نماز 2 کر کے پڑھتا ہے. لہذا احرام کے نام پر کوئی نماز نہیں ہوتی. جیسے آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں طواف کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، صحیح کے بعد یا صحیح کے نام پر کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. آپ بال کٹاتے ہیں اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ ختنہ کراتے ہیں بچوں کا، اس کے نام پر کوئی نماز نہیں پڑھتے. آپ عیدگاہ کے اندر جاتے ہیں، عیدگاہ کے اندر 2 رکعت نماز جو عید کی نماز ہوتی وہی پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کے طور پر یا نفل کے طور پر پڑھنا جائز نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی عیدگاہ میں تشریف فرما تھے. ایک آدمی آتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو زمین پر بٹھانا چاہا لیکن اس نے پڑھ لیا. پھر دوبارہ پڑھنا چاہا تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے زمین پر اس کو بٹھا دیا. وہ کہنے لگا کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے گناہ دے گا, کیونکہ تو اللہ کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. عیدگاہ میں عید کی 2 رکعت نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر آپ عید کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو 2 رکعت آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے تب بیٹھیں گے, لیکن عیدگاہ یہ مسجد نہیں ہے, یہ عام جگہ ہے, میدان ہے یہ, لہذا وہاں پر کوئی 2 رکعت نماز نہیں ہے عید کی نماز کے علاوہ. لہذا یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہوں. اسلام کے اندر بہت ساری نمازیں, اس کو آپ پڑھیے, اسی کو ہم نہیں پڑھ پاتے اور نئی نماز ہم پیدا کر لیتے اسلام کے اندر. ہمارے نبی نے, صحابہ نے کبھی احرام کے نام پر کوئی نماز نہیں پڑھی ہے. یہ عبادت ہے اور عبادت وہی قبول کی جائے گی جو ثابت ہوگی. کہ نئی عبادت اگر ہم پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. ہاں اگر نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھیں گے. آپ فجر کے وقت احرام باندھتے ہیں تو 2 رکعت فجر پڑھیں گے. عصر کے وقت باندھتے ہیں 2 رکعت عصر کی نماز آپ پڑھیں گے کیونکہ مسافر ہے. لیکن اگر کسی نماز کا وقت نہیں ہے, احرام کے نام پر 2 رکعت نماز پڑھنا, یہ اللہ کے رسول, صحابہ, خلفائے راشدین کسی کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت قطعا نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے احرام باندھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھا. ایک بات. دوسری بات, ہمارے بہت سارے بھائی دائنا کندھا یہیں کھول لیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. دائنا کندھا کہاں کھولیں گے؟ جب آپ طواف شروع کریں گے. طواف شروع کرتے وقت دائنا کندھا کھولنا چاہیے. آج پہچان بن گئی دائنا کندھا کھولنا حاجی کی. حالانکہ یہ دائنا کندھا کہاں کھولیں گے؟ جب آپ طواف شروع کریں گے تب کھولیں گے, مکہ پہنچنے کے بعد. تیسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں, یہ جو حمامات بنے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہماری, آپ کی, سب کی ذمہ داری. وہ کامن ہے تمام مسلمانوں کے لیے. بہت حیرانگی ہوتی ہے, بہت افسوس ہوتا ہے جب جا کر کے حمامات کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان وہاں ساری چیز پھینک کر کے چلا آتا ہے. سب کچھ پانی جمع ہو جاتا ہے, صابن, شاپر, سب کپڑا, بنیان, انڈر ویئر, ساری چیز وہی پھینک کر کے چلا آتا ہے. اگر کوئی آپ کے حمام کو گندا کرے تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ حمام تمام مسلمانوں کا. کوئی غیر مسلم آ کر کے دیکھ لے, خاص طور سے عورتوں کی طرف سے بڑی شکایت آتی ہے, بہت زیادہ عورتوں کی طرف شکایت کہ عورتوں کا حمام سب سے زیادہ خراب رہتا ہے, کیونکہ عورتیں صفائی کا خیال نہیں رکھتی. ساری چیزیں وہیں ڈال کر کے چلی آتی, پانی جمع ہو جاتا ہے, گندگی وہیں رہتی ہے, اور یعنی بچوں کا پیمپر اور ساری چیزیں وہیں پھینک کر کے چلی آتی. نعوذ باللہ من ذالک. کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایسا کرتی ہیں, ہم اپنے گھر کے اندر ایسا کرتے ہیں. بھائی وہ حمام ہے سارے مسلمانوں کے لیے, اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری, ہر مسلمان کی ذمہ داری اس کی صفائی کا خیال رکھے. چوتھی چیز یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں, جب حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پہلے مجھے ہدایت دے, انہیں بھی ہدایت دے کہ قدم قدم پر لوگ فوٹوگرافی کرتے ہیں. آج کل موبائل ہے, احرام باندھیں گے فوٹو لیں گے, نماز پڑھیں گے فوٹو لیں گے, طواف کر رہے ہیں فوٹو لے رہے ہیں, بال کٹوا رہے ہیں فوٹو لے رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں فوٹو لے رہے ہیں, نماز پڑھنے بھائی ذرا فوٹو لے لینا میرا, فوٹو لے رہے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے رہتے. یہ میرے بھائی ریاکاری ہے, یہ میں صاف کہتا ہوں ریاکاری. اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کے لیے حج کرتے ہیں, اللہ کو معلوم ہے آپ اللہ کے حج کے لیے آئے. لوگوں کو دکھانا یہ مقصد نہیں ہے یہ کہ لوگ آپ کو حاجی کہیں کہ آپ حج کرنے کے لیے چلے گئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے علماء نے اس سے منع کیا ہے کہ آدمی جو ہے یہ کیا نام ہے, اس کو نہ لے, یہ فوٹو وغیرہ نہ لے, یہ غلط ہے اس کے لیے, یہ اس کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے. جی ہاں, اس لیے ہم اس سے بچیں اور اپنی عبادت کو اس سے کیا نام ہے ان ریاکاری سے اپنی عبادات کو باطل نہ کریں. لہذا ان تمام چیزوں سے انسان کے لیے بچنا جو ہے بہت ضروری ہے. احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میقات پر پہنچنے کے بعد غسل کر لیں, مرد حضرات سارے سلے ہوئے کپڑے اتار دیں اور اس کے بعد لبیک اللہم عمرتن کہیں, یا لبیک اللہم حجن کہیں, یا لبیک اللہم عمرتن و حجتن کہیں گے. جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ چیزوں کی پابندیاں ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہیں. ان پابندیوں کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ حج کا کورس ہے, یہ کتنے طرح کا حج ہوتا ہے. دیکھیے حج 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک حج ہوتا ہے جس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے جا کر کے عمرے کا احرام باندھتا ہے, مکہ جاتا ہے, طواف کرتا ہے, صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے اور بال کٹا کر کے حلال ہو جاتا ہے. جو حج پہ جانے والے ہیں خواتین سے اور جو مرد حضرات سے, میری اس بات کو یہاں سے ذرا غور سے سنیے گا. ابھی تک عام باتیں تھیں, اب ہم حج میں داخل ہو گئے ہیں.
حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھنا میقات پر، اور مکہ جا کر کے عمرہ کرنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور بال کٹا لینا۔ آپ نے بال کٹا لیا، اب آپ حلال ہو گئے، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے افضل حج ہے، یہ سب سے افضل حج تمتع ہے۔ اس میں آسانی بھی ہے، اس میں محنت بھی زیادہ ہے، اور یہ ہمارے نبی کی تمنا اور خواہش تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لے کر کے گئے تھے، اور جب آپ نے احرام باندھ لیا، قربانی کا جانور ساتھ میں تھا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آئی، تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے جو بات آج معلوم ہوئی پہلے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر کے نہ آتا، میں بھی حج تمتع کرتا، یعنی پہلے عمرہ کرتا۔ لیکن آپ مجبور تھے، کیونکہ آپ نے تو عمرے حج کا احرام باندھ لیا، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ قربانی کا جانور تھا، اس لیے آپ نے حج قران کیا۔ لیکن جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے، جن صحابہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا؟ ان تمام صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدل دو۔ ایک تو وہیں پر ذوالحلیفہ کے بعد جب آپ کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا، پھر آدھے راستے میں آپ نے حکم دیا، پھر نمبر 3 جب آپ نے صفا مروہ کی سعی کی، تو صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد مروہ پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ نے وہاں سب کے سامنے کہا، اے لوگوں، جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدل دیں، یعنی وہ عمرہ کر لیں، بال کٹا کر کے حلال ہو جائیں، اس کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو پھر دوبارہ حج کے احرام باندھیں۔ اگر یہ عمل زیادہ بہتر نہ ہوتا، نمبر 1 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا نہیں کرتے، خواہش نہیں کرتے، نبی ہمیشہ افضل چیز کی تمنا اور خواہش کرتا۔ نمبر 2 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا، تین بار حکم دیا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ وہ اپنا احرام عمرے کا کر دیں اور حج کا احرام کو بدل کر کے عمرے کا احرام کر دیں۔ آپ نے تین بار ان کو حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل افضل ہے، بہتر ہے، اس میں عمل بھی زیادہ ہے۔ اس میں آپ کو 3 مرتبہ طواف کرنا پڑتا ہے، 2 مرتبہ آپ کو صحیح کرنی پڑتی ہے۔ حج افراد میں آپ دیکھیے 1 مرتبہ آپ کو صحیح کرنی پڑتی ہے اور 2 مرتبہ طواف ہوتا ہے۔ حج قران میں بھی 2 مرتبہ طواف ہوتا ہے اور 1 مرتبہ صحیح ہوتی ہے، جبکہ اس میں 2 مرتبہ صحیح ہے، 3 مرتبہ انسان کو طواف کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں عمل بھی زیادہ ہے۔ نمبر 3 اس کے اندر آسانی بھی زیادہ ہے۔ آسانی اس ناحیے سے زیادہ ہے کیونکہ جب آپ عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے تو آپ حلال ہو گئے، اب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ شوال کے مہینے میں جاتے ہیں مکہ، یا ذی القعدہ کے مہینے میں جاتے ہیں، ابھی حج کرنے میں 1 مہینہ باقی ہے، اب آپ نے عمرہ کر لیا، اب اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے، وہاں رہیں گے، طواف کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ عمرے کے احرام باندھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے حج افراد کیا ہے یا حج قران کیا ہے تو آپ کو پورے ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک احرام کی حالت میں رہنا ہے، پورا 1 مہینہ آپ کے احرام کی حالت میں رہنا۔ یہ مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ حج کے لیے لوگ 1 مہینہ پہلے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر وہ حج قران کی نیت کر لیں تو ان کے لیے کتنی پریشانی ہوگی، پورے 1 مہینے تک ان کو احرام کی حالت میں رہنا، کیونکہ جب تک وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کنکڑی نہیں ماریں گے اس وقت تک وہ احرام نہیں کھول سکتے۔ ابھی حج شروع ہی نہیں، ابھی 1 مہینہ حج باقی ہے، اس لیے حج تمتع افضل حج ہے۔ اس میں اجر بھی زیادہ ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے، ہمارے نبی کی خواہش تھی، لہذا میں آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو بھی حج پر جانے والے حج تمتع ہی کریں، اس میں اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ جی ہاں، حج تمتع کرنے میں محنت بھی زیادہ اور عمل بھی اس کے اندر زیادہ ہے۔ تو ایک تو حج تمتع ایک قسم ہو گئی، دوسری قسم ہے حج قران کی۔ حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھنا۔ آپ میقات پر جا اور کہیں کہ لبیک اللہم عمرتن و حجتن، میں عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھ رہا ہوں، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ اس میں بھی قربانی، حج تمتع کے اندر بھی قربانی ہوتی ہے۔ یہ فضیلت کے لحاظ سے دوسرے مقام پر آتا ہے حج قران، جس میں عمرہ اور حج کا انسان ایک ساتھ احرام باندھتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے میقات پر جب احرام باندھ لیں گے تو آپ مکہ جائیں گے، طواف کر لیجئے، اگر ٹائم ہے تو صفا مروہ کی سعی کر لیجئے، اور اس کے بعد بال نہ کٹائیے، احرام کی حالت میں رہیے۔ پھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جب کنکڑی ماریں گے اس کے بعد پھر آپ بال مڈائیں گے یا بال کٹائیں گے۔ اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی قربانی واجب اور ضروری ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟
یہ حج قران، قران معنی ہوتا ساتھ، یعنی عمرہ اور حج ایک ساتھ آپ کر رہے ہیں، دونوں کا احرام اور نیت آپ نے ایک ساتھ کی، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کیا، تیسرا جو قسم ہے، تیسری قسم وہ حج افراد ہے۔ حج افراد صرف حج کرنا، آپ میقات پر کیا کہیں گے، لبیک اللہم حجتن، اللہ تعالیٰ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، بس صرف اتنا آپ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ مکہ جائیے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے طواف کر لیجئے، صفا مروہ کی صحیح کر لیجئے، نہیں ٹائم ہے تو آپ سیدھے عرفات بھی جا سکتے ہیں۔ پھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو آپ کا احرام کھلے گا، اس میں قربانی نہیں ہوتی ہے۔ حج تمتع، حج افراد کے اندر قربانی نہیں ہوتی ہے۔ حج تمتع اور حج قران کے اندر قربانی واجب اور ضروری ہوتی ہے، حج افراد کے اندر واجب اور ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ 3 طرح کا حج ہوتا ہے۔ حج تمتع سب سے افضل حج، جس کے اندر پہلے انسان عمرہ کرتا ہے، مکمل عمرہ، طواف کرے گا، صفا مروہ کی صحیح، پھر بال کٹا کر کے حلال ہو جائے گا۔ پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جہاں بھی ہے وہ وہاں سے احرام باندھے گا۔ مکہ جانا آپ کے لیے ضروری ہے، خانہ کعبہ آپ اگر پہنچ گئے ہیں مینا میں، آپ وہیں سے حج کا احرام باندھ لیجئے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو پھر حج آپ کا احرام کھلے گا۔ یہ حج تمتع سب سے افضل اور بہترین حج، جس میں انسان کے لیے اجر اور ثواب زیادہ۔ نمبر 2 حج قران، کیا میقات پر حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھیں، ایک ساتھ آپ نیت کریں، ایک ساتھ لبیک اللہم عمرۃ و حجۃ۔ مکہ جائیں، ٹائم ہے طواف کر لیں، صفا مروہ کی صحیح کر لیں، بال نہیں کٹائیں۔ بال کب کٹائیں گے؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ حج افراد صرف حج کی نیت کرنا، بس عمرے کی نہیں۔ آپ جب احرام باندھیں گے تو کہیں گے لبیک اللہم حجۃ۔ اس کے بعد مکہ جائیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے طواف کر لیں، صفا مروہ کی صحیح کر لیں، بال نہ کٹائیں۔ اس کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو پھر آپ کیا کریں، 10 تاریخ کو پھر آپ بال کٹانے کے بعد آپ احرام کھولیں گے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا، لبیک اللہم عمرۃ کہہ لیا یا لبیک اللہم حجۃ کہہ لیا، اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے۔ احرام کی حالت میں آنے کے بعد کچھ چیزوں کا کرنا مرد اور عورت کے لیے منع ہوتا ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہم نے بیان کی آسانی سمجھنے کے لیے۔ پہلی قسم یہ ہے، کچھ چیزیں ایسی جو مرد اور عورت دونوں کے اوپر حرام ہوتی ہیں، جیسے بغیر عذر کے جان بوجھ کر کے جسم یا کسی بھی حصے سے بال کاٹنا، یا وہ بال کاٹنا، یا نمبر 2 ناخن کاٹنا، یہ عورت مرد سب کے لیے منع بغیر کسی عذر کے۔ اگر عذر ہے، سبب ہے، بیماری ہے تو آپ کاٹ لیں گے، لیکن بغیر کسی عذر اور سبب کے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا۔ نمبر 3 خوشبو لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا۔ نمبر 4 خشکی کا شکار کرنا۔ نمبر 5 نکاح کرنا۔ نمبر 6 جمع بستری کرنا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے جو صرف مرد کے لیے منع ہے، یعنی یہ چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہیں، صرف مردوں کے لیے منع ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ وہ مرد کا سلے ہوئے کپڑا پہننا یا اپنا سر اور چہرے کا ڈھانکنا، یہ کیا ہے؟ یہ مرد کے لیے منع ہے۔ سر ڈھانکنا ٹوپی سے، رومال سے، چہرہ ڈھانکنا، ہاں ماسک وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ علاج کے لیے، یہ علاج کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ماسک وغیرہ گرد زیادہ ہے، ڈسٹ زیادہ ہے، اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مرد کے لیے کیا ہے کہ اپنا سر یا اپنا چہرہ انسان جان بوجھ کر کے اس کو کسی کپڑے سے ڈھانکے، یہ کیا ہے؟ مرد ہے، منع ہے مرد کے لیے، یہ چیز منع ہے۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ سلے ہوئے کپڑے پہننا، یہ 2 چیزیں مردوں کے لیے منع ہے۔ عورت سلے ہوئے کپڑے ہی میں احرام باندھے گی، وہ اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے رکھے گی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سر کو بھی ڈھانک کر کے رکھے گی عورت۔ تیسری قسم ہے جو صرف عورت پر حرام ہے، اور وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو نقاب پہننا، نقاب پہننا، نقاب عربی زبان میں کہتے ہیں نوز پیس کو، ہمارے یہاں نقاب برقعے کو بھی کہا جاتا ہے، عربی میں نقاب کہتے ہیں نوز پیس کو۔ جو عورت اپنے چہرے پر کپڑا باندھتی ہے اور اس میں آنکھ کی جگہ سوراخ ہوتا ہے اور اس سے دیکھنے کام کرتی ہے، اس کو نقاب کہا جاتا ہے۔ عورت کے لیے یہ نقاب پہننا منع ہے، جی ہاں۔ البتہ عورت برقع پہنے گی لیکن نقاب نہیں استعمال کرے گی، اور وہ اپنا چہرہ جو ہے اگر اجنبی مردوں کے سامنے ہے تو چہرہ ڈھانک کر کے رکھے گی۔ یہاں پر ہماری خواتین 90% غلطی کا ارتکاب کرتی ہیں۔ اکثر خواتین کو ہم دیکھتے ہیں حج کے دوران اپنا چہرہ کھول کر کے رکھتی، غلط ہے یہ۔ چہرہ بند کر کے رکھنا ان کے لیے واجب اور ضروری ہے، البتہ وہ نقاب سے نہیں،
کس سے بند کریں گی؟ دوپٹے سے، اوڑھنی سے، چادر سے، اوپر چادر ڈال لیں اور اس چادر کو لٹکا لیں جس سے ان کا چہرہ ڈھک جائے، یہ کریں گی۔ البتہ نقاب پہننے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا، نوز پیس۔ بہت ساری عورتیں کیا کرتی، چہرہ کھول کر کے رکھتی۔ بھئی اصل پردہ چہرے ہی کا پردہ ہوتا ہے۔ جس اسلام کے اندر ہاتھ پاؤں کے بھی چھپانے کا حکم دیا گیا ہو، کیا وہ اسلام عورت کو چہرے کے کھولنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمارے درمیان کوئی اجنبی نہیں ہوتا تھا، چہرہ ہم کھول لیتے تھے، اور جب کوئی اجنبی گزرتا تھا، قافلے گزرتے تھے، تو چہرے کو ہم ڈھانک لیا کرتے تھے۔ آج کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اجنبی نہ ہو۔ ہاں، اگر عورت مان لیجئے روم میں ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ صرف یا اس کے بچے ساتھ میں، چہرہ کھول کر کے رکھے گی، لیکن جیسے باہر آئے گی وہ اپنا چہرہ بند کر کے رکھے گی، لیکن نقاب سے نہیں، نوز پیس سے نہیں۔ کس سے بند کرے گی؟ دوپٹے سے، اوڑھنی اور لمبی چادر سے۔ تو یہ جو خواتین ہیں، ہماری اس بات پر خاص طور سے میں ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ لمبی چادر لے لیں، لمبا دوپٹہ لے لیں بڑا سا جا کر کے مارکیٹ میں، اور جب احرام باندھیں تو اس چادر کو اپنے سر کے اوپر ڈال لیں اور آگے سے چادر کو یا اوڑھنی کو گرا لیں جس سے ان کا چہرہ ڈھک جائے گا۔ نوز پیس نہ استعمال کریں، نوز پیس استعمال کرنا منع ہے، لیکن چہرہ کھولنا یہ اور بھی منع ہے، اس لیے کہ چہرے کا پردہ ہی اصل اسلام کے اندر پردہ ہوتا ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے بطور خاص۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دستانہ پہننا، عورتوں کے لیے دستانہ پہننا منع ہے۔ دستانہ پہننا مرد کے لیے بھی منع ہے، کیونکہ سلے ہوئے کپڑے کے اندر وہ چیز آتی، اس کے لیے منع ہے، عورت مرد کے لیے بھی۔ لیکن چونکہ عورت پورے ہاتھ کو چھپا کے رکھتی ہے، اس لیے دستانہ نہیں پہنے گی۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا جو برقع ہوگا، اس کی آستین لمبی رکھے وہ، جس سے اس کا ہاتھ جو ہے یہ ڈھکا رہے، اس کا ہاتھ پنجے اس کے ڈھکے رہیں، یا اس کے برقعے کے اندر جیب ہو، جیب کے اندر ہاتھ ڈال لے، یا اس آستین لمبی رکھے کہ اس کا ہاتھ جو ہے آستین کے اندر چھپ جائے، تو اپنے ہاتھ کو ڈھانک کر کے رکھے گی وہ، لیکن دستانہ نہیں پہنے گی۔ دستانہ پہننے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ دو چیزیں عورتوں کے لیے ہیں بطور خاص، ان کو خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں وہ بہت زیادہ سستی کرتی ہیں۔ احرام کی حالت میں کچھ چیزیں ایسی جو ہمارے لیے جائز ہیں، جیسے سر کا ملنا، دھلنا، غسل کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی زہریلے جانوروں کو مارنا ہمارے لیے جائز ہے۔ کوئی بچھو آ گیا، سانپ آ گیا، آپ جو ہے اس کو مار سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ حرم کے اندر ہیں تو بھی مار سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ احرام کے کپڑے چینج کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے بیلٹ اور گھڑی اور چشمہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیل اور صابن استعمال کر سکتے ہیں، اور خیمہ میں آپ جا سکتے ہیں، چھت استعمال کر سکتے ہیں، چھتری استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سلے ہوئے کپڑے سے مراد یہ میرے بھائیوں کہ وہ کپڑا جو انسان کے جسم کے سائز کے طور پر سلا جائے یا بنا جائے، اس کا پہننا مرد کے لیے منع ہوتا ہے۔ ہر سلائی منع نہیں ہوتی ہے۔ وہ کپڑا جو انسان کے سائز، انسان کے بدن کی سائز کے طور پر سلا جائے، اس میں آستین ہو، پاؤں داخل کرنے کی جگہ ہو، ایسا کپڑا سلا ہوا وہ انسان کے لیے منع ہوتا ہے، چاہے وہ سلا ہوا ہو چاہے بنا ہوا ہو۔ آپ دیکھیں سویٹر ہے، سویٹر کے اندر سلائی نہیں ہوتی ہے، اس کو بنا جاتا ہے دھاگے سے، معلوم کہ نہیں معلوم ہے، لیکن اس کا بھی پہننا منع کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آستین کے لیے ہاتھ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے اور انسان کے جسم کے سائز کے طور پر بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے موزہ سلا نہیں جاتا ہے، موزے کے اندر سلائی نہیں ہوتی، موزہ بنا جاتا ہے، لیکن موزہ پہننا بھی مرد کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ وہ پاؤں کی سائز کے مطابق بنایا گیا ہے۔ الا یہ کہ اگر آدمی کے پاس جوتا نہیں ہے تو موزہ پہن سکتا مجبوری میں، ورنہ موزہ پہننا انسان مرد کے لیے منع ہے۔ تو سلائی سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑا جو انسان کے جسم کے سائز کے طور پر بنا جاتا ہے یا سلا جاتا ہے، اس کا پہننا منع ہوتا ہے۔ ہر سلائی منع نہیں ہوتی ہے، اس لیے اگر چپل میں سلائی آپ اسے پہن سکتے ہیں، بیلٹ میں سلائی ہے، گھڑی میں سلائی ہے، آپ اسے پہن سکتے ہیں، یا بیلٹ استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے اقامہ وغیرہ اس کے لیے آتا ہے بیگ وغیرہ، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ چشمے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ چشمہ استعمال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ چھپ جائے، بلکہ آپ دیکھنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ چھتری آپ استعمال کرتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے، اس کو کر سکتے ہیں آپ استعمال، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سلا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ کپڑا جو انسان کے جسم کے سائز کے طور پر بنا جائے یا اس کو سلا جائے، اس کو سلا ہوا کہا جاتا ہے، وہ منع انسان کے اندر۔ اگر سلائی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
ایسے ہی آپ کے احرام کے کپڑے میں بھی اگر کنارے سلائی لگا دی گئی تو آپ اس کو پہن سکتے ہیں. آپ کی چپل کے اندر سلائی ہے، کوئی مسئلہ بات نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم کون سا چپل پہنیں، آپ کسی بھی طرح کی چپل پہن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ وہ سلائی وہاں پر یہ مراد نہیں ہے. سلائی سے مراد ہے کہ انسان کے جسم کے سائز کے طور پر جو چیز سلی جائے اس کو مراد لیا جاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ گھڑی، دستانہ، یہ کیا نام ہے، بیلٹ اور چشمہ یا چھتری وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. صابن استعمال کر سکتے ہیں، تیل استعمال کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. آپ جو ہے خوشبو والی چائے بھی پی سکتے ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ مٹی لے کر کے جاؤ، ملتان کی مٹی، اس کو استعمال کرنا. خوشبو صابن لوگ اس کے اندر خوشبو آتی ہے. بھئی چائے کے اندر بھی خوشبو رہتی ہے، کافی کے اندر خوشبو رہتی ہے. زعفران ملا کر کے آپ چائے پیتے ہیں، اس کے اندر خوشبو رہتی ہے. کیا آپ اس کو نہیں پئیں گے؟ پئیں گے اس کو. خوشبو کا استعمال منع کیا گیا ہے. آپ مارکیٹ میں جاؤ کہ مجھے خوشبو دے دو، وہ آپ کو صابن نہیں دے گا. آپ صابن مانگو گے، آپ کو خوشبو نہیں دے گا. لہذا اگر اس کے اندر خوشبو آ گئی ہے تو وہ مراد نہیں ہے. وہاں پر مراد یہ ہے کہ جسے خوشبو کہا جائے اس کا استعمال کرنا منع ہوتا ہے. لہذا آپ ٹائڈ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، صابن رہتا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی ہاں، کہ آپ الگ سے جا کر کے صابن لیں یا الگ سے اور کوئی چیز لیں، آپ کوئی ایسی بات نہیں. پیسٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں، چائے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کھانے کے اندر مختلف قسم کی خوشبودار چیزیں داخل کی جاتی ہیں، انسان کو خوشبو آتی ہے، آپ اسے کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. خوشبو سے منع کیا گیا ہے. جو خوشبو جس کو خوشبو کہا جائے، اگر وہ کسی میں داخل ہو گئی ہے اور اس کا نام ختم ہو گیا ہے تو اس کا استعمال کرنا یہ غلط نہیں ہے. اب 2-3 چیزیں بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اس کے بعد دوسری نشست انشاءاللہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے شروع کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ احرام باندھ کر کے مکہ پہنچیں گے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو طواف کرنا ہے. طواف کرنے سے پہلے آپ وضو کر لیں، دائنا کندھا کھول لیں. سب سے پہلا کام انسان کا طواف کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلا کام طواف کرنا. اگر نماز کا وقت ہے نماز پڑھیں گے آپ، اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو سب سے پہلے کام آپ کو طواف کرنا. مرد حضرات اپنا دائنا کندھا کھول لیں، حجر اسود سے جا کر کے طواف کی شروعات کریں گے. حجر اسود سے. حجر اسود ظاہر بات ہے بہت بھیڑ رہے گی، آپ اس کو چھو نہیں سکتے ہیں، اسے دور سے آپ کو اشارہ کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر ایک بار کہنا دائیں ہاتھ سے. دائنا کندھا آپ نے کھول لیا اور تو سلے ہوئے کپڑے کے اندر رہتی ہے. اس کے بعد پھر آپ حجر اسود سے لے کر کے حجر اسود تک ایک چکر لگائیں گے. حجر اسود پہنچیں گا آپ کا ایک چکر ختم ہو جائے گا. آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک دعا آتی ہے، وہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہر چکر کے لیے کوئی الگ الگ دعا نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے چکر کی دعا یہ، دوسرے کی دعا یہ، تیسرے چکر کی، اسی چکر میں رہتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں ہم نے کتنے چکر کیے. جی ہاں، یہ ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا نہیں ہے. آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، اپنی زبان میں دعا کیجئے، جو دعا آپ کو یاد آتی ہو کیجئے. الحمدللہ اللہ ہر زبان کا جاننے والا ہے. ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا نہیں ہے. ہاں، رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ پڑھیں گے وہاں پر جب آپ کا وہاں سے گزر ہوگا. حجر اسود کے پاس آئیں گے، ایک چکر ختم ہو جائے گا. دوسرا چکر جب آپ شروع کریں گے تو بسم اللہ نہیں کہیں گے، صرف اللہ اکبر کہیں گے. ٹھیک ہے، بسم اللہ کب کہتے ہیں؟ شروع میں پہلی بار. درمیان میں بسم اللہ نہیں کہا جاتا ہے. اس طریقے سے آپ کو 7 چکر لگانا. اگر طواف کے دوران نماز شروع ہو جائے، دائنا کندھا بند کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، پھر وہیں طواف شروع کیجئے، آپ کا طواف مکمل مانا جائے گا. اگر آپ کو پیاس لگ گئی ہے، آپ کو پانی پینا ہے، تھک گئے ہیں، تو آپ رک کر کے تھوڑا پانی پی لیں، اس کے بعد وہیں طواف شروع کریں، آپ کا طواف مکمل مانا جائے گا. آپ اوپر سے طواف کر رہے تھے، نیچے آ گئے، اوپر 2 کیا، نیچے 5 کیا، مکمل طواف آپ کا مانا جائے گا. یا نیچے کر رہے تھے آپ اوپر چلے گئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کا طواف مکمل مانا جائے گا. بچے آپ کے ساتھ میں تھے، آپ ان کو تھوڑا آرام کرانے لگے، آپ وہیں سے پھر شروع کر دیجئے، آپ کا طواف مکمل مانا جائے گا. اسلام کے اندر آسانی ہے، اسلام کے اندر سختی نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ کو 7 چکر لگانا. 7واں چکر کہاں ختم ہوگا؟ حجر اسود پر. اس کے بعد دائنا کندھا بند کر لیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے. 2 رکعت کہاں پڑھیں گے؟ جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے. طواف جو مطاف ہے وہاں نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ وہ طواف کرنے کی جگہ. وہ خالی رہے تو آپ مقام ابراہیم کے پاس پڑھیے. اگر خالی نہیں ہے تو آپ جا کر کے اندر جہاں موقع ملے آپ وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے. کوئی دوسری سورت بھی پڑھیں گے تو ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو گیا.
اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ صفا مروہ کی صحیح کریں گے۔ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، صفا مروہ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ گئے صفا پہاڑی پر، صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے دعا پڑھیں گے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اگر یہ عادت فی کہ نہیں عادت تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھنا ضروری نہیں ہے، سنت اور مسنون ہے۔ اس کے بعد وہاں دعا کریں گے خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کر کے، اللہ اکبر لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس دعا کو پڑھیں گے اگر آپ کو یاد ہے تو۔ اگر کتاب ہے، کتاب میں دعا لکھی دے کر کے پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صفا پر آپ پہنچ گئے، اب صفا سے مروہ تک جائیں گے، مروہ پر پہنچیں گے، آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ اب وہ ساری دعا جو آپ نے صفا پہاڑی پر کی تھی وہ مروہ پہاڑی پر بھی آپ کریں گے، پھر مروہ سے آپ صفا پر آئیں گے، آپ کا دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اس میں بھی ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا نہیں ہے کہ پہلے چکر کی دعا یہ، دوسرے کی دعائیں نہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، اپنی زبان میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، آپ کے لیے کوئی خاص دعا نہیں کرنا ہے کہ اس میں آپ کو یہی دعا کرنا ہے۔ ایسے ہی آپ کا 7واں چکر کہاں ختم ہوگا؟ مروہ پر جا کر کے۔ مروہ پر آپ کا 7واں چکر جب ختم ہو جائے گا اور جب آپ صفا مروہ کی صحیح کیجیے، دائنا کندھا بند کر لیجیے۔ دائنا کندھا کب کھولیں گے؟ جب آپ طواف شروع کریں گے، طواف ختم ہو گیا، دائنا کندھا بند کر لیجیے۔ اس کے بعد پھر آپ مروہ پر آپ کا 7واں چکر ختم ہو گیا، اس کے بعد جا کر کے آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے حج تمتع کا ارادہ کیا ہے، صرف عمرے کا احرام باندھا ہے، تو آپ نے بال کو کٹا لیں گے، ٹھیک ہے، مڑائیں گے نہیں، کیونکہ 2 دن کے بعد پھر آپ کو بال مڑانا پڑے گا۔ اللہ یہ کہ اگر آپ بہت پہلے آئے ہوئے ہیں تو بال مڑا لیجئے، لیکن یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ 1 دن پہلے 7 تاریخ کو عام طور پر وہاں پہنچے، ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو، پھر 10 تاریخ کو بال مڑانا ہے، آپ 7 تاریخ کو مڑا لیں گے، 10 تاریخ کو بال آئے گا نہیں، اس وجہ سے آپ کو بال کٹانا ہے۔ آپ نے بال کٹا لیا، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ جن کا حج قران کا ارادہ ہوگا یا حج افراد کا، وہ صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد بال نہیں کٹائیں گے، وہ احرام کی حالت ہی میں باقی رہیں گے، ان کو دوبارہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دوبارہ احرام کون باندھتا ہے؟ حج تمتع کرنے والا، جو بال کٹا کر کے حلال ہو جاتا ہے۔ بال آپ نے کٹا دیا، اب آپ حلال ہو گئے، اگرچہ آپ نے احرام کا کپڑا پہن رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احرام دیکھیے کپڑے کا نام نہیں ہے، اس لیے عورتوں کا دیکھیے ان کا کوئی کپڑا نہیں احرام کا ہوتا، احرام کنڈیشن کا نام ہے، احرام ایک حالت کا نام ہے۔ وہ حالت کب تک رہتی ہے؟ جب تک آپ بال کٹا کر کے حلال نہیں ہو جائیں گے تب تک وہ حالت رہتی ہے، کنڈیشن کا نام ہے وہ کپڑے کا نام نہیں ہے احرام۔ اب چونکہ وہ 2 سفید چادر جب انسان پہنتا ہے تو انسان یہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بھئی احرام کی حالت میں ہے، یہ بتاتا ہے کہ آپ ایسی حالت میں ہیں کہ آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، یہ بتاتا ہے، 2 سفید چادریں بتاتی ہیں۔ لیکن اصل جو احرام ہے وہ کنڈیشن کا نام ہے، حالت کا نام ہے، وہ کپڑے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ 2 سفید چادر ہٹا دیں گے اور سلا ہوا پہن لیں گے تو بھی آپ احرام کی حالت میں رہیں گے، تو بھی احرام کی حالت میں رہیں گے۔ آپ کو دم دینا پڑے گا، آپ نے سلا ہوا کپڑا اگر جان بوجھ کر کے پہن لیا ہے تو آپ احرام کی حالت ہی میں مانے جائیں گے۔ تو احرام حالت کا نام ہے، کنڈیشن کا نام ہے، احرام کپڑے کا نام نہیں ہے، یہ احرام کپڑے کا نام نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی کہ نہیں؟ آپ سمجھ میں آتا ہے؟ جی ہاں۔ لہذا جب آپ نے بال کٹا لیا مروہ پر جا کر کے تو آپ اس کنڈیشن سے باہر نکل گئے، اب آپ ناخن کاٹ سکتے، بال کاٹ سکتے، خوشبو لگا سکتے، جو چیزیں آپ کے لیے منع تھی وہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی آپ نے بال کاٹا، اگرچہ آپ کے جسم کے اوپر 2 سفید چادر، آپ 2 سفید چادر ہی پہن لیجیے، گھومیے، کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے، یہاں پہننے سے نہیں ہو جائے گا کہ آپ احرام کی حالت میں آ گئے، ہے کہ نہیں؟ وہ جو ہے میقات کو پہنچنے کے بعد انسان جب پہنتا ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے تب احرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو احرام ایک کپڑے کا نام نہیں، یاد رکھیے اس کو، احرام حالت اور کنڈیشن کا نام ہے۔ تو ہماری گفتگو کہاں تک پہنچی؟ پورا عمرہ گویا کہ ہم نے کر لیا، اور حج تمتع کا طریقے کے طور پر بتا رہا تھا میں کہ عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دوبارہ جو تمتع کرنے والے ہیں وہ حج کا احرام باندھیں گے، جہاں بھی رہیں گے وہاں سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بس 10 منٹ کے لیے وقفہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر ہماری نشست کی شروعات ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔